بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ ساری چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں، جو بادشاہ نہایت پاک ہے، غالب اور باحکمت ہے۔ تمامی دنیا میں جتنے مذاہب کے لوگ ہیں، ہر مذہب کے جتنے میرے بھائی بہن اور میرے بزرگ بچے، سبھی کی خدمت میں آداب پیش کرتا ہوں۔ اپنی اپنی زبانوں میں قبول فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے دنیا کے اندر انسانوں میں 1,24,000 نبی، رشی، پیغمبر، رسول بھیجے اللہ پاک نے دنیا کے اندر۔ تو 1,24,000، کچھ کم یا زیادہ، اور اس پر سبھی کا ایمان ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ہر مذہب کے لوگ 1,24,000 نبیوں کے نام جانتے ہیں یا پہچانتے ہیں؟ جواب نہیں ہے۔ کسی کے پاس یہ تعداد لکھت میں نہیں ہے، نہ ہی معلومات ہے، لیکن ایمان ہے کہ 1,24,000 کچھ کم یا زیادہ انبیاء تشریف لائے، اور وہ اس لیے تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو اس کا پیغام سنا سکیں اور بتا سکیں کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں اور جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے انسان ہیں، کہیں بھی ہو چاہے، وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نبی کی پیروی کر رہا ہے، کسی نہ کسی اوتار کی، رشی کی پیروی کر رہا ہے بتائے ہوئے کام پر، جو انہوں نے اپنے وقت میں پیغام دیے۔ تو اپنے بزرگوں سے سنتا ہوا ان کی نشانیاں، جیسے کہ اب ہمارے پاس قرآن پاک ہے، 1400 سال پہلے نازل ہوا اور آج تک ہمارے پاس موجود ہے اور قیامت تک رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہے۔ تو یہ پاک کتاب ہے، اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے ایشور نے، تو یہ اس کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اس کا ایک زیر زبر میں بھی کوئی فرق نہیں آ سکتا، کیونکہ کل کائنات کا جو مالک ہے اسی نے اس کا وعدہ کیا ہے۔ یہ کسی انسان کا وعدہ نہیں ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ اور کتاب جو ہے وہ 2 شکلوں میں ہوتی ہے بھئی، ایک تو تحریر میں، جو کاغذ پہ جو ہمارے پاس کلام پاک کی کتاب کی شکل میں موجود ہے، اور کتابیں بھی موجود ہیں جو اللہ نے اس سے پہلے نازل کی، وہ بھی کسی نہ کسی کتاب کی شکل میں موجود ہیں۔ لیکن حقیقت میں جو اس کی حفاظت ہے وہ یہ ہے کہ وہ زندگیوں میں اتری ہوئی ہے۔ جسے قرآن ہے، اس کے بے شمار قرآن کے حافظ ہیں جو دلوں میں محفوظ ہے، سینوں کے اندر محفوظ ہے۔ ایک تو یہ ہوئی، کیونکہ وہ خود قرآن ہے، جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے وہ تو خود قرآن ہے بولتا ہوا۔ وہ جو زبان پہ آئے گا تو کیسے مٹائے گا آدمی، اس کو کیسے مٹا سکتا ہے، اور دل اللہ رہتا ہے دلوں میں، تو یہ تو سینوں میں محفوظ ہے۔ اب اس کے ساتھ میں ایک تو محفوظ ہو گیا سینے میں، یاد کر لیا، اس کے بے شمار اربوں کے حساب سے انسان اللہ کے نیک بندے ہیں جو اس پہ محنت کر رہے ہیں اور کی ہے اور کرتے رہیں گے۔ اب اس کی اصل بات کی طرف آئیے۔ اصل میں حقیقت میں جو اس کی حفاظت ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کے اندر پیغام ہے اللہ کا، وہ زندگی سے، ہمارے جو ہم روزمرہ کی ہماری زندگی ہے، جو ہمارے کام ہیں، کردار ہیں، اس میں وہ نظر آئے۔ حقیقت میں حفاظت یہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مکمل نمونہ بن کے دکھایا، اور آپ نے خود کہہ ہی دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک ہے، انا مدینۃ العلم علی بابوہا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں علم کا شہر، علی اس شہر کا دروازہ ہے، یعنی کہ آپ خود علم
کتاب کیا ہے؟ علم ہے، اللہ کا عطا کیا ہوا، اور مولا علی دروازہ ہے اس کے۔ امام الانبیاء تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور مولا علی شیر خدا مومنوں کے امام ہیں تمام، اور 12 امام ہیں، ان پر ہمارا یقین ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو مولا علی شیر خدا سلام اللہ علیہ جو ہیں، یہ ہیں قرآن ناطق، بولتے ہوئے قرآن۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، تو جو انسان کے کردار میں قرآن جس نے اتار لیا وہ خود قرآن ناطق ہو جاتا ہے۔ ہر انسان ایک آیت ہے قرآن کی۔ تو قرآن کے اندر جو ذکر ہے وہ کسی اور کا تھوڑا ہی ہے، انسانوں کا ہی تو ہے۔ قرآن جو نازل کیا اللہ پاک نے، اس میں ذکر کس کا ہے؟ انسان کا، اور انسان کے لیے احکام ہے۔ بھائی کچھ تو وہ باتیں جو گزر چکی، کچھ وہ ہیں جو آنے والی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو کرنے کے لیے بتایا گیا کہ تم ایسا کرو، ایسا مت کرو۔ تو سارا کا سارا ٹوٹل ذکر انسان کے لیے ہے پورے قرآن پاک میں۔ تو میرا سمجھانے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، اور قیامت تک آخری انسان تک کے لیے اب یہ قرآن پاک اس کے لیے قانون ہے زندگی گزارنے کا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور اس قرآن سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئی ہیں اور صحیفے آئے ہیں، سارے برحق ہیں، اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، کیونکہ نبی اللہ نے بھیجے تو ان کے اوپر پیغام بھی اللہ نے بھیجے، اور وہ سارے کے سارے انسانوں کے لیے آئے۔ تو مجھے ایک مثال سمجھانی ہے، کیونکہ انسانوں کے اندر ایک بہت بڑا جو ہے ایک تضاد ہے، مطلب کیا کہوں میں، فرق ہے، دوریاں ہیں، اور سمجھ نہیں پاتے ایک دوسرے کو، اور دوریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ تو مذہب کو ہی الگ بتا دیتے ہیں کہ جی مذہب اور ہے، دھرم اور ہے، یعنی کہ ہندی میں دھرم اور اردو میں مذہب ہو گیا، تو یہی لوگوں نے بانٹ دیا، یہ کوئی اور نہیں کر رہا۔ یہ جو دھرم گرو بنے بیٹھے ہیں نا نئے نئے آ کر کے، یہ وہ لوگ پیغام دیتے ہیں اس کا، جبکہ حقیقت کو انہیں جانتے ہی نہیں ہے حقیقت ہے کیا۔ صرف لوگوں کو ایک دوسرے سے دلوں کو دور کرنا بہت سے لوگوں کا کام ہے۔ یہ شروع سے ہی ہوتا چلا آیا ہے اور آگے بھی ہوتا رہے گا، لیکن جہاں دوریاں پیدا کرنے والے ہیں وہاں نزدیکیاں پیدا کرنے والے بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں، کیونکہ یہ اس کا نظام ہے۔ میں پہلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، ہو تو وہی رہا ہے جو اللہ چاہ رہا ہے۔ سمجھانے والے بھی اس نے بھیجے ہیں اسی وجہ سے، تاکہ بات پوری ہو جائے اور حجت تمام ہو جائے، یہ سارے اس کے کام ہیں۔ تو میرا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ میں ایک مثال دوں، اور مثال کے ذریعے سے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بھئی نبی اصل میں ہیں کیا، اور ان کا پیغام کیا ہے، ان کو کس طرح سے ہمیں ماننا چاہیے۔ تو ایک مثال، بالکل میں ایک چھوٹی سی ایک مثال دے رہا ہوں، اس کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پہ ایک کلاس سے لے کر کے اور 12ویں کلاس تک کا ایک اسکول ہے۔ تو جب 12 کلاس اس کے اندر ہے تو 12 ٹیچر ہوں گے کم سے کم، 12 ٹیچر ہو سکتے ہیں، اور 12 ٹیچر سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ سبجیکٹ کے حساب سے جب کالج میں جاتے ہیں تو پھر سبجیکٹ زیادہ ہو جاتے ہیں ایک کلاس میں، تو ہر ایک سبجیکٹ کا ایک ٹیچر ہوتا ہے، تو الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو میرا مقصد صرف سمجھانے کا یہ ہے کہ سب سے پہلے ٹیچر جو ہیں، پہلی کلاس کا جو ٹیچر ہے، جب اس کے پاس بچے آتے ہیں تو وہ اس کو پہلی کلاس کی تعلیم دیتا ہے۔ اور ایک بات اور یہاں پر غور کر لیں، نوٹ کر لیں، کیونکہ وہ جو ٹیچر ہے پڑھا تو پہلی کلاس کے بچوں کو رہا ہے، اور وہ پہلی کلاس کی کتاب پہلے خود پڑھتا ہے، جو بھی اکثر جو سینٹینس وہ بچوں کو سکھاتا ہے، یاد کراتا ہے، پہلے خود پڑھتا ہے پھر بچے پڑھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ وہی پہلی کلاس ہی پڑھے، بس وہی یاد ہے اس کو، آگے کی اس کو تعلیم نہیں ہے، وہ 12 تک کمپلیٹ ہے۔ کسی بھی کلاس کا بچہ اس کے پاس آ جائے وہ اس کو پڑھا سکتا ہے، لیکن اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ پہلی کلاس کے بچوں کو پڑھائے۔ تو وہ پہلی کلاس کا جو کورس ہے اس سے باہر نہیں جائے گا ان بچوں کو پڑھانے کے لیے۔ اب پہلی کلاس جب پاس کر لی بچوں نے تو سیکنڈ کلاس والے ٹیچر کے پاس جائے گا بندہ، جو بچے ہیں۔ لیکن اب وہاں جو ہے
بچے بڑھ جائیں گے، ایک کلاس بھی بڑھ گئی تو کورس بھی چینج ہو گیا، کورس چینج ہو گیا تو ٹیچر بھی چینج ہو گیا، پھر تیسری کے بعد جائیں گے تو وہاں بھی کورس چینج ہو جائے گا، چوتھے کے پاس جائیں گے تو وہاں بھی کورس چینج ہو جائے گا، یعنی کہ کورس اور ٹیچر بدلتے چلے جائیں گے۔ اب اگر کوئی یہ کہے تیسری کلاس یا چوتھی کلاس والا کہ ابھی ہم تو پہلی کلاس والا ٹیچر ہے وہی اچھا ہے، بس وہ جو پڑھا وہ ٹھیک ہے، ہم نہیں مانتے انہیں دوسری تیسری والوں کو، تو کیا یہ صحیح ہے؟ یا چوتھی کلاس یا پانچویں کلاس والا یہ کہتا ہے کہ جو وہ جو پہلی کلاس والے جو پڑھانے والے ہیں وہ انہیں مت مانو، وہ صحیح نہیں ہے، تو غلط ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح سے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت آدم علیہ السلام ہے پہلے ٹیچر اور آخری ٹیچر ہے رسول اللہ، انتم رشی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ تک جتنے بھی نبی آئے ہیں 1,24,000 سب پر ایمان رکھنا ضروری ہے، لازمی ہے۔ اگر ایک کا بھی کوئی انکار کر رہا ہے کسی بھی مذہب کا ہو، چاہے کسی بھی دھرم کا ہو، وہ دھرم کو مان ہی نہیں رہا۔ بالکل کان کھول کے سن لو، ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، جو ایک بھی رشی کا، اوتار کا، پیغمبر کا، رسول کا، نبی کا انکار کر رہا ہے وہ دھرم کو مان ہی نہیں رہا، اپنے مذہب کو مان ہی نہیں رہا، کیونکہ وہ اس کی نظر میں غلط ہو گیا اللہ کی۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی ہم نے نبی رسول بھیجے سب پر ایمان لاؤ۔ اللہ نے کہا کہ وہ ان میں کسی میں فرق نہیں کرتے، ہمارے جو ماننے والے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام سے اب ذرا سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب پہلے کلاس کا جو ٹیچر ہے، بھائی پہلے کلاس کے بچوں کو جس چیز کی ضرورت ہے وہی تو پڑھائے گا، اسی کا انتظام کرے گا وہ۔ جب دوسری کلاس میں بچے جائیں گے تو وہاں پر ذمہ داری اور بڑھ گئی، تو پھر اس کے لیے انتظام کیا جائے گا۔ تیسری کلاس میں اور زیادہ بڑھ گئی، بچے بھی بڑھ گئے تو ان کا انتظام الگ ہوگا۔ اسی طرح سے ہر ایک کلاس میں جب بچے بڑھتے جائیں گے اور کلاس اوپر ہوتی جائے گی تو ٹیچر بھی چینج ہوتا جائے گا اور ان کا انتظام بھی، اور ان کی پڑھائی کا نظریہ بھی، طریقہ بھی، سب کچھ چینج ہوتا چلا جائے گا۔ اگر کوئی 5ویں کلاس کا یا 10ویں کلاس کا ٹیچر بچوں سے یہ کہے کہ بھائی وہی قانون جیسے تم نے پہلی کلاس میں پڑھا وہی کتابیں پڑھو یہاں بھی، تو کیا یہ صحیح ہے؟ ارے 10ویں کلاس میں تو وہی کورس پڑھا جائے گا نا جس کی ضرورت ہے وہاں پر۔ اب اس کی ضرورت نہیں، پہلی کلاس پڑھ چکا وہ اسے یاد ہے وہ طریقہ، اب وہ طریقہ نہیں چلے گا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ بچے کہنے لگے وہ پہلی کلاس والے کو غلط بتانے لگے یا ٹیچر اس کو غلط بتانے لگے تو غلط ہو گیا، کیونکہ جب جیسی ضرورت تھی اللہ پاک نے ویسے ہی اسی نبی کو وہ پیغام دے کر کے بھیجا۔ یہ مثال میں نے صرف اس لیے دی ہے تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ تو آخری جو ٹیچر ہیں اس امت کے لیے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب یہ لاسٹ ہے، اینڈ ہے، یہ کورس جو ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے جو قانون ہے۔ تو جتنے بھی نبی اور رشی آئے ہیں اور منی آئے ہیں یہ سب اسی پیغام کو دینے کے لیے آئے۔ تو کوئی پہلی اور لیکن ایک سبق ان میں سب میں ایک ہی ہے، پہلی سے لے کر کے آخر تک ایک سینٹینس ہے، ایک کتاب وہی پڑھائی جا رہی ہے۔ باقی تو وہ زندگی گزارنے کے طریقے بدلتے چلے گئے، لیکن پیغام ایک ہی آ رہا ہے شروع سے آخر تک، وہ ہے ایک اللہ کا، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کہہ دو کہ اللہ اکیلا ہے، اسی کے لیے عبادت ہے۔ ایکم اوم دوتی ناستی، ایک ہی اوم ہے دوسرا نہیں ہے، ایک ہی برہما ہے دوسرا نہیں ہے۔ عبادت جس کی جائے وہ بھی اکیلا ہے، اور پالنے والا بھی ایک ہے، پیدا کرنے والا بھی ایک ہی ہے۔ تو بھائی یہ پیغام ساری کتابوں کے اندر آیا ہے، سارے نبی رشی منی سب اس پیغام کو لے کر کے آئے ہیں۔ باقی جو قانون چینج ہوا ہے وہ زندگی گزارنے کے طریقے کے لیے ہوا ہے، جس کو شریعت کہتے ہیں اور دھرم کا قانون کہتے ہیں۔ جیسے جیسے انتظامات، جیسے جیسے ضرورتیں بڑھتی چلی گئیں ویسے ہی اللہ پاک پیغام بھیجتا گیا اور پچھلے جو قانون ہیں ان کو رد کرتا چلا گیا۔ لیکن سارے نبی رشی منی بھیجے تو اللہ کے ہی ہیں سارے، تو غلط تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، اور جو جس کو مان رہا ہے وہ غلط نہیں ہے، لیکن وہ وہیں رکا ہوا ہے۔
مان لیجئے کوئی پہلی مدرسہ تو وہی ہے یا اسکول وہی ہے، پہلی کلاس سے 5ویں کلاس تک پڑھا، اب بچہ وہیں بار بار فیل ہوا جا رہا، 1 سے 5 تک ہی ہے، آگے بڑھ ہی نہیں رہا۔ جو آگے بڑھ رہا ہے وہ آگے کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، جو رک گیا وہ وہاں کا وہیں رکا ہوا ہے۔ تو اگر 5ویں کلاس تک وہ بار بار پڑھے جا رہا ہے، ٹیچر وہی ہے، سب کچھ کتابیں وہی، تو کتابیں تو صحیح ہے، لیکن یہاں قانون نہیں مان رہا، وہ جو اسکول کا قانون ہے اس کو نہیں مان رہا، آگے نہیں بڑھ رہا۔ تو قانون یہ ہے کہ انتم رشی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی شریعت ہے، قانون ہے، اس کو ماننا ہر ایک انسان کے لیے لازمی ہے۔ اور یہ جو قرآن ہے اس کے اندر ساری کتابوں کا ذکر ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، آپ سے پہلے تک آئی ہیں، سب کا اس کے اندر ذکر ہے، سارے قانون اس کے اندر ہیں، اچھائی برائی سب کے اندر ہے۔ اگر اللہ پاک نے برائی اور بھلائی دونوں رکھی ہیں تو پھر دونوں کے لیے انتظام بھی کیا ہے، نرک اور سورگ، جنت اور دوزخ، دونوں تیار کر دیں، پہلے ہی موجود ہیں۔ جب دونوں چیزیں پہلے تیار کر دیں تو ان کے رہنے والے بھی بنائے اللہ پاک نے، خالی تو نہیں رکھتا کسی کو بھی۔ تو سمجھنا یہ ہے کہ تمہیں رہنا کہاں ہے، رہنے کا فیصلہ بھی اسی نے کر دیا پہلے سے ہی، لیکن کچھ لوگ مانتے نہیں ہیں۔ وہ مانتے کب ہیں؟ جب وہ ان کے اوپر حجت تمام ہو جاتی ہے۔ کوئی شخص ہے وہ اپنا آپ کو بڑا نیک سمجھتا ہے لیکن ہے وہ برا، تو جب تک وہ برائی کرے گا نہیں، دوسروں کے سامنے آ نہیں جائے گی، تب تک وہ مانے گا کیسے جب دوسرا آدمی کہے گا نہیں اس کو؟ تو اسی لیے اللہ پاک نے سمجھانے والے بھیجے ہیں اپنے انتم یہ رشی منی، ان کے کہنے کو جو مان گیا وہ تو سورگ میں جائے گا، اور جس نے ان کے کہنے کو نہیں مانا وہ نرک میں جائے گا۔ سیدھی سچی بات ہے۔ تو اللہ پاک بھائی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی۔ سارے مذہب ایک ہی ہیں اور ایک ہی پیغام دے رہے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، یہ فرق ہی دماغ سے نکال دو۔ بس فرق وہی ہے، اس مثال کو سمجھ لو جو میں نے اسکول والی دی ہے، پہلی کلاس سے لے کر کے آخری کلاس تک۔ کوئی بھی ٹیچر غلط نہیں ہے، اپنا کام سب کر رہا ہے۔ اب جس کو جہاں آگے بڑھنا ہے وہ آگے بڑھتے چلے گئے، جن کو جہاں رکنا وہ رکتے چلے گئے، تو وہ وہاں کے وہیں رکے ہوئے ہیں۔ تو غلط تو وہ بھی نہیں ہے، لیکن ایشور کے قانون کو نہیں ماننا ہے۔ جب اس نے ایک قانون کو منسوخ کر دیا کہ بھئی اب یہ نہیں، یہ والا قانون چلے گا، اس پہ عمل کرو، تو کیوں نہیں کرتے؟ یعنی کہ اس کی نہیں ماننے، حالانکہ مان اسی کے رشی کو رہے ہیں، اسی کی کتاب کے قانون کو مان رہے ہیں، لیکن اس نے جب منع کر دیا کہ بھئی اب اس کو مانو، آگے والے کو، اس کو مت مانو، یہ اب تک کے لیے تھا، ایک ٹائم پیریڈ تھا اس کا، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اب اس کے اگلے قانون کی ضرورت ہے، تو کیوں نہیں مانتے اس کو؟ بات یہ سمجھانے کی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ چاہے وید دیکھ لو، چاہے کوئی سی بھی کتاب صحیفہ اٹھا کر کے دیکھ لو، اگر کسی میں ایک یکتا کا، ایک پالنہار کا ذکر نہ ہو، جو جس مذہب پہ ہے وہ اپنے مذہب کو سمجھے، پڑھے، اس کو مذہب بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو بھی اپنا مذہب بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، مذہب کو، دھرم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور جو پیغام دینے والے ہیں، جو دھرم کے ٹھیکیدار ہیں، رہبر ہیں، سب سے بڑی ذمہ داری ان لوگوں کی ہے، وہ صحیح پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائیں، جہاں سے جو صحیح بات مل جائے اس کو لے لو، اور برائی سے بچو، دوسروں کا بھلا کرو، یہی ایشور چاہتا ہے، یہی اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کا جتنے بھی فیض ہیں، جتنے انعامات ہیں، سب کے لیے برابر ہے، کسی کے لیے کم زیادہ نہیں ہے۔ رات سب کے لیے ہے، دن سب کے لیے ہے، سورج سب کے لیے نکلتا ہے، چاند سب کے لیے، ہوا سب کے لیے، پانی سب کے لیے، زمین سے سبھی فائدہ اٹھاتے ہیں، ہر ایک چیز اللہ پاک نے سب کے لیے برابر چھوڑ رکھی ہے۔ جو جس سے جتنا فیض اٹھانا چاہتا ہے، جس کے نصیب میں ہے وہ لے رہا ہے۔ تو بھائی انسان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کسی کا کوئی حق مارنے کا یا اس کو بدلنے کا۔ تو اللہ پاک سمجھنے کی توفیق دے۔ بھائی یہ مجھے پیغام پہنچانا تھا، اگر اس میں کوئی کسی کی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، میرے کوئی یہ تو ہے نہیں کہ بھائی جو میں کہہ رہا ہوں اس کو مان ہی لو، میرا کام ایک سمجھانے کا ہے، جو بات مجھ تک آئی وہ میں نے آپ تک پہنچا دی۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نفرتوں کو اللہ پاک مٹائے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق دے۔ انسان بنے پہلے، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، سب سے پہلی چیز ہے انسانیت،
اور قرآن انسانیت سکھاتا ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام، رشی منی، اوتار آئے، سب نے انسانیت سکھائی ہے۔ پہلے انسان بن جاؤ تو ساری باتیں آ جائیں گی، جتنی برائیاں سب دور ہو جائیں گی۔ تو اللہ عمل کرنے کی توفیق دے بھائی۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک نئی کوئی کسی ویڈیو کے ساتھ میں پھر پیش ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔